بسم اللہ الرحمن الرحیم ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ نمرہ اور خوفناک بلا کی قسط نمبر 2۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بچی کو؟ کچھ نہیں، ان کو ٹینشن کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں سکون آور انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی وہ سو رہی ہیں، تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائیں گی۔ آپ یہ دوائیاں کھلائیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ انہوں نے نسخہ ان کی طرف بڑھایا۔ شکریہ ڈاکٹر، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ انہوں نے مسکرا کر نسخہ تھاما اور چھوڑنے ان کو باہر چلے گئے۔ نمرہ تھوڑا سا کسمسائی، اس نے آہستہ سی آنکھیں کھولی تھیں اور اپنے اوپر اسی بلے کو جھکے دیکھ کر وہ چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ نمرہ میری بچی کیا ہوا؟ الفت بیگم جن کی ابھی آنکھ لگی تھی، اس کی چیخ پر خڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ امی یہ بلا، وہ ہکلائی تھی۔ ارے یہ تو وہی بلا ہے جو تم لے کر آئی تھی، اب کیا ہو گیا؟ وہ اس بلے کو دیکھ کر ناگواری سے بولی۔ مگر اسے دفع کر، تو یہ بتا تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کا پسینہ صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ چل آرام کر، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں تیرے لیے۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی اٹھ کر چلی گئیں۔ تبھی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ نمرہ نے سامنے لگی وال کلاک پر دیکھا تو وہاں مغرب کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، وہ ہمیشہ مغرب کے وقت دکھائی دیتا ہے، اگر یہ بلا کوئی اور ہوا تو وہ اپنا سب کچھ بدلے گا ضرور، وہ سوچتی ہوئی بولی اور اسے اپنے اوپر سے ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پاؤں میں چپل اڑس کر وہ گیلری کا دروازہ دھکیلتی گیلری میں آ گئی۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ کتا بھی آج پھر بھونک رہا تھا۔ آج اسے اس کتے کے بھونکنے کا مفہوم سمجھ آیا۔ اچانک اس کے جسم میں ٹھنڈ طاری ہونے لگی۔ اسے اپنے قریب کسی کا احساس ہوا۔ وہ بغیر دیر کیے پلٹی، سامنے وہی بلا بیٹھا تھا۔ آج اس کا وہی روپ تھا جو اس دن، سرخ ہوتی آنکھیں، ہون سے لت پت منہ اور نوکیلے ناخنوں پر بھی خون تھا، جس میں عجیب سی مہک آ رہی تھی۔ شاید وہ کسی انسان کا خون تھا۔ تبھی نمرہ کی نظر سامنے لگے شیشے پر پڑی تو وہ ہکا بکا سی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر کسی چیز کے مارنے کے نشان تھے۔ یہ خون نمرہ کا ہی تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ بلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جانتی ہوں تم بلا نہیں ہو، وہ چیخی تھی۔ تبھی وہ بلا گردن جھکا گیا اور یکدم وہاں دھند ہونے لگی۔ نمرہ نے چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ آہستہ آہستہ دھند مٹتی گئی اور جب اس نے سامنے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر حلق میں اس کی چیخ اٹک کر رہ گئی۔ وہ بہت خطرناک حد تک خوفناک شخص تھا، شاید وہ اسی قبرستان کا تھا۔ میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا، تم جیسی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ جب نمرہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی، وہ ریکنگ میں جا چپکی تھی۔ تو پھر وہ ہکلائی، تو پھر اب تم مجھے پسند آ گئی ہو اور اب میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کسی نے تم پر نظر ڈالی تو میں اسے ختم کر دوں گا، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ منت کرتے ہوئے بولی۔ ارے ایسے کیسے؟ مجھے تم پسند آئی ہو اور مجھے جو پسند آتا ہے میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح خطرناک تھی۔ نمرہ کو اپنے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور اگلے ہی پل وہ جن اس کے اندر گھس گیا۔ نمرہ کو سمجھ نہ آیا، اور جب آیا تب تک کسی اور کے قبضے میں تھی۔ اب یہ میری ہے، وہ نمرہ کے جسم میں تھا اور قہقہ لگا کر ہنسا اور واپس چل کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اس نے بال پونی سے آزاد کر دیے، آگے کر لیے تھے۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں مگر کسی کی آہٹ پر وہ بالکل نارمل ہو گئی۔ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی جسے اس نے دھاڑتے ہوئے پھینک دیا۔ دفع ہو جا یہاں سے بڑھیا، وہ دھاڑا تھا اور الفت بیگم تو اس کے انداز پر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نمرہ؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جا، نہیں تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا، سمجھی؟ وہ گرایا تھا اور الفت بیگم کو اس کا لہجہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میری بچی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ نم لہجے میں بولیں۔ تب اس جن نے انہیں دھکا دیا اور دھکا اس قدر زور کا تھا کہ وہ بیڈ سے نیچے گر گئیں۔ انہیں کچھ گڑبڑ لگی، وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں اور لاؤنج میں آ کر ٹیلی فون میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو اشرف صاحب، پلیز جلدی گھر آ جائیں، وہ روتے ہوئے بولی اور کال کاٹ دی۔ تھوڑی دیر میں اشرف صاحب آ گئے۔ کیا ہوا ہے بیگم؟ وہ پریشانی سے بولے۔ اشرف صاحب مجھے نمرہ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ گھبراتی ہوئی بولی اور انہیں کھینچتی ہوئی اوپر لے گئیں۔ یہ دیکھ لیں۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو سب کچھ ٹھیک تھا اور نمرہ سکون سے سو رہی تھی۔ الفت بیگم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ حیرت سے بولے۔ میرا یقین کریں اشرف صاحب، نمرہ ابھی ٹھیک نہیں تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ بیگم آپ کا وہم ہوگا، آپ کو لگتا ہے نمرہ کی زیادہ فکر ہو گئی ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں۔ وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آپ میری بات کا یقین کریں،
اچھا آپ ایک کام کریں، کسی مولوی کو بلوا لیں، بس میرا وہم دور کریں۔ وہ حل پیش کرتی ہوئی بولی تو انہیں بھی یہی ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے بیگم، آپ ابھی سو جائیں، صبح دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کمرے میں لے گئے۔ وہ سمجھ تو چکے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ الفت بیگم کو اتنا بڑا وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پوری رات ان کی آنکھوں میں کٹی۔ صبح سویرے وہ اپنے جاننے والے مولوی کو لے آئے۔ وہ جیسے ہی انہیں لے کر آئے، وہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی رک گئے۔ یہاں کوئی غیر مخلوق ہے، وہ پورے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی مولوی لے کر آیا ہوں، پلیز آپ اسے یہاں سے دور لے جائیں، وہ منت کرتے ہوئے بولا۔ انہوں نے ایک پتوں کی لڑی پر کچھ پڑھا اور اشرف صاحب کی جانب بڑھایا۔ یہ یہاں دروازے کے بیچ میں باندھ دو، اس سے وہ مخلوق باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور اشرف صاحب نے وہ ان کے کہنے کے مطابق باندھ دی۔ کہاں ہے تمہاری بیٹی؟ اوپر کمرے میں۔ صبح کمرے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے، کہیں وہ باہر نہ نکل جائے، وہ سب بتاتے ہوئے بولے۔ کہاں ہے اس کا کمرہ؟ وہ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے بولے۔ آئیں میں آپ کو لے چلوں، انہوں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم مجھے بتا دو، تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے بولے تو وہ انہیں کمرے تک لے گئے اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ بچے، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے دروازہ بند کر رکھا تھا، وہ پیشانی پر بل ڈالے کر بولے۔ جی میں نے بند کر دیا تھا، وہ الجھ کر بولے۔ کہیں میری بیوی نے تو ایک دم ان کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ٹھیک نہیں، اسے میرے آنے کا علم ہو گیا ہوگا، تمہاری بیوی کو خطرہ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو الفت بیگم اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور ہاتھ پیر مار رہی تھیں۔ اشرف مجھے بچائیں، وہ گلے ہر ہاتھ رکھ کر گڑ گڑائیں۔ بابا یہ کیا؟ وہ پریشان سے ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پڑھا تو وہ نیچے کو آئیں۔ نمرہ کہاں ہے الفت؟ اشرف صاحب نے پوچھا تو انہوں نے گیلری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب گیلری کی جانب بڑھے۔ جو گیلری کی دیوار پر بیٹھا کچا گوشت چبا رہا تھا، وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنے شغل سے ہاتھ روکا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گھورا تھا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کرے کچھ چیز کا ورد کرنے میں محو تھے۔ انہوں نے مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی، وہ چیخنے لگا تھا۔ آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں، انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور وہ مٹی اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کراہ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ یہ سب اپنے لختے جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر مجبور تھے، انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو نہیں تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، وہ اپنی پوری جان لگا رہا تھا، مگر مولوی صاحب نے ایک گھیرا بنا دیا۔ بیڈ کے گرد اگر وہ رسی کھول بھی لیتا تو اس جگہ سے باہر نہ جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرہ کے رونے کی آواز ابھری۔ امی مجھے کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ تڑپ کر بولی۔ میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھیں، اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر آگے بڑھیں اور کھولنے ہی لگی تھیں۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے، وہ اسے روکتے ہوئے بولے تو اس نے غصے سے ہنکار بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹیں اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے گی، چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہکہا لگایا، یہ مجھے اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا اور میں اس سے اپنا بدلہ پورا کروں گا، وہ بیٹھا تھا اور تھاڑتے ہوئے بولا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑپھڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کے گلے میں یہ تعویذ باندھ دو، انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے آنکھیں کھولیں اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان الاپ رہا تھا۔ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اشرف صاحب رکے تھے اور مولوی صاحب کو دیکھا تھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا، وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور کافی تگ و دو کے بعد آخر کار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا۔
اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچا تھا مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹہ اور محنت کے بعد آخرکار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا۔ سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ نمرا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک دن ہے میں اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اور جسم نحیف ہو گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا کیونکہ اب کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو اس بچی کو، بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں سے گزری ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھیں اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے بعد وہ گیلری میں بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب تھوڑی بہت سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر تبدیل کر لیا، اس لیے آج وہ باہر نکلی تھی گھومتے ہوئے اسے آدھے سفید اور آدھے سیاہ رنگ کا ایک بلہ نظر آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھی تھی۔ بلے کا رخ دوسری جانب تھا۔ نمرا نے اٹھا کر اس کا رخ جیسے ہی اپنی جانب کیا وہ چیخ پڑی اور بلے کو نیچے پھینک دیا۔ وہ گیا نہیں ہے، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی اور پھر کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کیا۔